قرآن خدا نما ہے، خدا کا کلام ہے، خدا کا کلام ہے، بے اس کے معرفت کا چمن نا تمام ہے، نا تمام ہے، نا تمام ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ماہ رمضان کا چھٹا روزہ ہے۔ اس پروگرام میں ہم روزانہ ایک پارے سے بعض منتخب آیات سے متعلق حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ اور آپ کے خلفائے کرام کی بیان فرمودہ تفاسیر کی روشنی میں چند نکات آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ مقصد اس پروگرام کا بنیادی طور پر یہ ہے کہ ہم اپنے تمام ناظرین اور سامعین کو اس بات کی دعوت دیتے ہیں اور اس طرف توجہ دلاتے ہیں کہ اگر وہ قرآن کریم کے حقیقی معانی اور مطالب سے آگاہی چاہتے ہیں اور اس کی سچی اور پاک اور نورانی تفسیروں سے اطلاع پانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت اقدس مسیح موعود و مہدی موعود علیہ الصلاۃ کو مبعوث فرمایا ہے، اور آپ اور آپ کے بعد آپ کے خلفائے کرام کے ذریعے سے قرآنی حقائق و معارف کے بیان کا سلسلہ جاری ہے اور ان کی اشاعت ساری دنیا میں کی جا رہی ہے۔ اس وقت حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ کی بیان فرمودہ تفسیر اور خلفائے کرام کی بیان فرمودہ تفاسیر انٹرنیٹ پر جماعت کی ویب سائٹ www.alislam.org پر دستیاب ہیں۔ آپ جس بھی آیت کی تفسیر معلوم کرنا چاہتے ہیں اس آیت کا وہاں سے انتخاب کریں، اور وہاں پہ آپ کو چوائس دیا گیا ہے، اور آپ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ یا خلفائے کرام کی بیان فرمودہ تفاسیر سے وہاں آپ مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اس مختصر وقت میں یقیناً پورے پارے کے تمام مضامین کا یا ہر آیت کے اہم نقطے کا ذکر تو ممکن ہی نہیں ہے، صرف چند باتیں جیسا کہ میں نے عرض کیا وہ پیش کی جاتی ہیں، اور مقصد یہ ہے کہ تاکہ آپ کو اس طرف توجہ پیدا ہو، اور خصوصیت سے افراد جماعت کے لیے تو یہ بہت ہی ضروری ہے کہ وہ قرآنی تعلیمات کی حقیقت سے پوری طرح آگاہ ہوں، اور اس سے جو ذمہ داریاں ہم پر عائد ہوتی ہیں ان کو بھی ادا کرنے کی ہم کوشش کریں، اور جو پیغامات، جو ہدایات تبلیغ اور تربیت کے سلسلے میں دی گئی ہیں ان پر ہم عمل کرنے کی کوشش کریں۔ چھٹے پارے میں ایک آیت ہے جو آیت نمبر 156 ہے سورہ النساء کی۔ یہاں سے یہود سے متعلق ایک مضمون شروع ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ بیان فرماتا ہے کہ ان کے اپنے عہد کو توڑنے کے سبب سے اور ان کے اللہ کی آیات کے انکار اور انبیاء کی ناحق شدید مخالفت کے باعث، اور ان کے یہ کہنے کی وجہ سے کہ ہمارے دل پردے میں ہیں، اور آگے پھر بتایا کہ ان کے کفر کی وجہ سے اور ان کے مریم علیہ السلام کے خلاف ایک بہت بڑے بہتان کی بات کہنے کی وجہ سے، اور ان کے یہ کہنے کے سبب کہ ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم کو جو اللہ کا رسول تھا قتل کر دیا ہے، اور فرمایا کہ وہ یقیناً اسے قتل نہیں کر سکے اور نہ اسے صلیب دے کر مار سکے، بلکہ ان پر معاملہ مشتبہ کر دیا گیا، اور یقیناً وہ لوگ جنہوں نے اس بارے میں اختلاف کیا ہے، اس کے متعلق شک میں مبتلا ہیں، ان کے پاس اس کا کوئی علم نہیں سوائے ظن کی پیروی کرنے کے، اور وہ یقینی طور پر اسے قتل نہ کر سکے، بلکہ اللہ نے اپنی طرف اس کا رفع کر لیا، اور یقیناً اللہ کامل غلبے والا اور بہت حکمت والا ہے۔ ان آیات سے بعض ہمارے مخالف غیر احمدی علماء یہ استنباط کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے تھے۔ ایک طرف یہود کا یہ دعویٰ ہے جس کا اس آیات میں ذکر ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم کو جو اپنے آپ کو اللہ کا رسول کہتا تھا قتل کر دیا ہے۔ دوسری طرف نصارہ یہ کہتے ہیں کہ وہ ہماری خاطر صلیب پر مارے گئے،
اور یہ بھی ایک رنگ میں گویا یہود کے دعوے کی تائید ہو گئی کہ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ جو صلیب پر مارا جائے وہ لعنتی موت مرتا ہے، اور عیسائیوں نے اس کو اور رنگ دے کے کہ یہ وہ ہمارے لیے اس نے ہمارے گناہ اٹھا لیے اور صلیب پر مارا گیا۔ قرآن کریم ان دونوں باتوں کی نفی کرتا ہے، کیونکہ یہ خدا کے پاک برگزیدہ نبی پر ایک بہت بڑا اتہام ہے۔ صلیب پر نہ تو یہود ان کو قتل کرنے میں کامیاب ہو سکے، نہ صلیب پر مارنے میں کامیاب ہو سکے، بلکہ ان کا جو مقصد تھا کہ انہیں ذلیل کیا جائے اور جھوٹا ثابت کیا جائے، اس کے برعکس اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی طرف رفع عطا کیا۔ ان کے وہ ایک نیک اور پاک وجود تھے، اللہ کے فرستادہ تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو روحانی طور پر رفعت بخشی ہے۔ یہاں سے تیسری جو بات غیر جماعت علماء نے بعض نے اختیار کر لی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو تو صلیب پر چڑھایا ہی نہیں گیا، بلکہ کسی اور شخص کو پکڑ کر صلیب پر چڑھا دیا گیا تھا۔ یہ آیات جن کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے، ان میں اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے جو بعض غلط تصورات یہود میں اور نصارہ میں پائے جاتے ہیں اس کا ازالہ فرماتا ہے اور حقیقت کو آشکار فرماتا ہے، اور یہ بیان فرماتا ہے کہ نہ تو یہود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، حضرت مسیح ناصری کو قتل کرنے میں کامیاب ہوئے، نہ انہیں صلیب پر مارنے میں کامیاب ہوئے، اور نصارہ کا جو یہ خیال ہے کہ وہ صلیب پر مارے گئے تو ہمارے گناہوں کا کفارہ انہوں نے ادا کیا، یہ بھی درست نہیں ہے، کیونکہ وما صلبوہ، جب وہ صلیب پر مرے ہی نہیں تو یہ عقیدہ انہوں نے کہاں سے بنا لیا؟ اور جو اللہ تعالیٰ جہاں کے تک اللہ تعالیٰ کے ان کو اپنی طرف رفع کرنے کا مضمون ہے تو اس سے مراد ان کا روحانی رفع ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ پہ موجود ہے، تو اس کے اپنی طرف ان کو اٹھانے کا یہ نتیجہ نکالنا کہ گویا عیسیٰ علیہ السلام کو بجسد عنصری اللہ تعالیٰ اٹھا کے کہیں لے گیا تھا، یہ غلط بات ہے۔ اللہ تعالیٰ تو زمان و مکان اور جہت سے پاک ہے۔ اس موضوع پہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے اور خلفائے کرام نے بڑی تفصیل کے ساتھ مختلف پہلوؤں سے مختلف اعتراضات کو پیش نظر رکھتے ہوئے اور قرآنی دلائل کی روشنی میں، تاریخی واقعات اور حقائق کی روشنی میں رد فرمایا ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے بعض ارشادات سے میں چند جملے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں، یہودی جو خدا تعالیٰ کی رحمت اور ایمان سے بے نصیب ہو گئے، اس کا سبب ان کے وہ برے کام ہیں جو انہوں نے کیے۔ من جملہ ان کے یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ لو، ہم نے اس مسیح عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا جو رسول اللہ ہونے کا دعویٰ کرتا تھا۔ یہودیوں کا یہ کہنا کہ ہم نے عیسیٰ رسول اللہ کو قتل کر دیا، اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ وہ حضرت مسیح کو رسول جانتے تھے، کیونکہ اگر وہ اس کو سچا رسول جانتے تو سولی دینے کے لیے کیوں آمادہ ہوتے؟ بلکہ یہ قول ان کا کہ لو، ہم نے اس رسول کو پھانسی دے دیا بطور استہزاء کے تھا، اور اس ہنسی ٹھٹھے کی بنا توریت کے اس قول پر تھی جو لکھا ہے کہ جو پھانسی دیا جائے وہ ملعون ہے، یعنی خدا تعالیٰ کی رحمت اور قرب الہی سے دور و مہجور ہے۔ اور یہودیوں کے اس قول سے مدعا یہ تھا کہ اگر عیسیٰ ابن مریم سچا رسول ہوتا تو ہم اس کو پھانسی دینے پر ہرگز قادر نہ ہو سکتے، کیونکہ توریت بلند آواز سے پکار رہی ہے کہ مصلوب لعنتی ہوتا ہے۔ اب قرآن شریف اس آیت کے بعد فرماتا ہے کہ در حقیقت یہودیوں نے مسیح ابن مریم کو قتل نہیں کیا اور نہ پھانسی دیا، بلکہ یہ خیال ان کے دلوں میں شبہ کے طور پر ہے، یقینی نہیں، اور خدا تعالیٰ نے ان کو آپ ہی شبہ میں ڈال دیا ہے تا ان کی بیوقوفی ان پر اور نیز اپنی قادریت ان پر ظاہر کرے۔ اور پھر فرمایا کہ وہ لوگ جو اس شک میں پڑے ہوئے ہیں کہ شاید مسیح پھانسی ہی مل گیا ہو، ان کے پاس کوئی یقینی و قطعی دلیل اس بات پر نہیں، صرف ایک ظن کی پیروی کر رہے ہیں، اور وہ خوب جانتے ہیں کہ انہیں یقینی طور پر اس بات کا علم نہیں کہ مسیح پھانسی دیا گیا، بلکہ یقینی امر یہ ہے کہ وہ فوت ہو گیا اور اپنی طبی موت سے مرا، اور خدا تعالیٰ نے اس کو راست باز بندوں کی طرح اپنی طرف اٹھا لیا، اور خدا عزیز ہے، ان کو عزت دیتا ہے جو اس کے ہو رہتے ہیں، اور حکیم ہے، اپنی حکمتوں سے ان لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے جو اس پر توکل کرتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ اناجیل اربع قرآن شریف کے اس قول پر کہ وما قتلوہ وما صلبوہ صاف شہادت دے رہی ہیں۔ ہمارے بعض غیر جماعت علماء یہ خیال کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھایا ہی نہیں گیا، بلکہ کسی اور
یہودی کو پکڑ کے تو انہوں نے صلیب پر چڑھا دیا تھا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ بجسد عنصری آسمان پر اٹھا لیا تھا۔ حضور فرماتے ہیں کہ یہ ما صلبہ کے لفظ سے یہ ہرگز قرآن کریم کا منشا ما صلبہ کے لفظ سے یہ ہرگز نہیں ہے کہ مسیح صلیب پر چڑھایا نہیں گیا، بلکہ منشا یہ ہے کہ جو صلیب پر چڑھانے کا اصل مدعا تھا یعنی قتل کرنا، اس سے خدا تعالیٰ نے مسیح کو محفوظ رکھا، اور یہودیوں کی طرف سے اس فعل یعنی قتل عمد کا اقدام تو ہوا مگر قدرت اور حکمت الہی سے تکمیل نہ پا سکا۔ تو یہ ہے اس کا وما صلبہ کا اصل مضمون، کیونکہ صلب کا لفظ اس وقت استعمال کیا جاتا ہے جب کوئی صلیب پہ کے نتیجے میں مارا جائے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ وما قتلوہ وما صلبوہ، یعنی عیسیٰ نہ مصلوب ہوا نہ مقتول ہوا۔ اس بیان سے یہ بات منافی نہیں ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام صلیب پر زخمی ہو گئے، کیونکہ مصلوبیت سے مراد وہ امر ہے جو صلیب پر چڑھانے کی علت غائی ہے، اور وہ قتل ہے، اور کچھ شک نہیں کہ خدا تعالیٰ نے دشمنوں کے اس اصل مقصد سے ان کو محفوظ رکھا۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ اور حضور نے اس ضمن میں بائبل سے اناجیل سے بہت سارے دلائل بھی دیے ہیں کہ قرآن شریف کی اس بیان کی جو اس کی حقانیت کو ثابت کرنے والے ہیں، اور بتایا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اگرچہ یہود نے صلیب پر چڑھایا لیکن وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ وہاں سے اتار لیا۔ آپ فرماتے ہیں آیت ما قتلوہ و ما صلبوہ میں ایک اور بھی اشارہ ہے، اور وہ یہ کہ نصارہ کا خیال ہے کہ انہیں گناہوں سے پاک کرنے کی خاطر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دیا گیا، اور ان کا یہ بھی خیال ہے کہ صلیبی موت کے بعد حضرت مسیح نے ان کے تمام گناہ اپنے اوپر اٹھا لیے اور وہ ان کے لیے کفارہ ہو گئے اور انہیں تمام گناہوں اور خطاؤں سے پاک کرنے والے ہیں۔ پس صلیب کی نفی میں نصارہ کا رد اور ان کے عقیدہ کفارہ کا توڑ ہے، اور اس کے ساتھ ہی یہود کا بھی رد ہے، اور ان کے اس مکر کی بھی بیخ کنی ہے جو انہوں نے تورات کی آڑ لے کر اختیار کیا۔ نیز اس میں ان قوموں کے بہتان سے حضرت مسیح علیہ السلام کی بریت کا اظہار مقصود ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صلیب دیے جانے کے قصے کا ذکر کیا ہے اور اس کی تردید کی ہے، ورنہ اس کے ذکر کا کوئی فائدہ نہ تھا۔ ایسے کئی نبی گزرے ہیں جو خدا کی راہ میں قتل کیے گئے تھے، لیکن قرآن کریم میں ان کے قتل کا ذکر موجود نہیں۔ بس تم اس نقطے کو مجھ سے سمجھ لو اور تصدیق کرنے والوں میں شامل ہو جاؤ۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو لفظ ہے یہ بیچ میں کہ شبہ لہم، آپ فرماتے ہیں کہ اور یہ فکرہ شبہ لہم صرف حضرت مسیح سے خاص نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں ڈالے گئے تب بھی یہ عادت اللہ ظہور میں آئی۔ ابراہیم آگ سے جدا نہیں کیا گیا اور نہ آسمان پر چڑھایا گیا، لیکن حسب منطوق آیت قلنا یا نار کونی بردن، آگ اس کو جلا نہ سکی۔ اسی طرح یوسف بھی جب کنویں میں پھینکا گیا آسمان پر نہیں گیا بلکہ کنواں اس کو ہلاک نہ کر سکا، اور ابراہیم علیہ السلام کا پیارا فرزند اسماعیل بھی ذبح کے وقت آسمان پر نہیں اٹھایا گیا تھا بلکہ چھری اس کو ذبح نہ کر سکی۔ ایسا ہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محاصرہ غار ثور کے وقت آسمان پر نہیں گئے بلکہ خونخوار دشمنوں کی آنکھیں ان کو دیکھ نہیں سکیں۔ اسی طرح مسیح بھی صلیب کے وقت آسمان پر نہیں گیا بلکہ صلیب اس کو قتل نہیں کر سکا۔ غرض ان تمام نبیوں میں سے کوئی بھی مصیبتوں کے وقت آسمان پر نہیں گیا، ہاں آسمانی فرشتے ان کے پاس آئے اور انہوں نے مدد کی۔ یہ واقعات بہت صاف ہیں اور صاف طور پر ان سے ثبوت ملتا ہے کہ حضرت مسیح آسمان پر نہیں گئے اور ان کا اسی قسم کا رفع ہوا جیسا کہ ابراہیم اور تمام نبیوں کا ہوا تھا، اور وہ آخر وفات پا گئے۔ تو کثرت کے ساتھ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی تفسیر میں ان آیات کے مضامین کو مختلف پہلوؤں سے بیان فرمایا ہے، اور یہ تفسیر جو ہے وہ پڑھنے کے لائق ہے۔ جو اردو پڑھ سکتے ہیں وہ ضرور وہاں سے پڑھیں اور ان معارف اور حقائق سے آگاہی حاصل کریں۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ نے بھی ان آیات پر ایک نوٹ دیا ہے، میں وہ بھی پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں اس آیت میں یہود کے غلط دعوے کی تردید فرمائی گئی ہے، یعنی ان کا یہ کہنا کہ ہم نے مسیح کو قتل کیا، حالانکہ نہ انہوں نے مسیح کو قتل کے ذریعے مارا نہ صلیب کے ذریعے مارا۔ صلبوہ سے مراد صرف صلیب پر چڑھانا نہیں بلکہ مقصد صلیب کا حاصل کرنا، یعنی صلیب پر مار دینا ہے۔ بہت سے لوگ صلیب پر چڑھا کر زندہ بھی اتار لیے جاتے ہیں،
ان کی موت کے وقت کبھی نہیں کہا جاتا کہ وہ صلیب دیے گئے۔ آخری نتیجہ اس آیت میں یہ نکالا ہے کہ یقیناً وہ مسیح کو قتل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ شبہ لہم کی غلط تفسیر یہ کی جاتی ہے کہ کوئی اور شخص مسیح کے مشابہ ہو گیا اور پھر اسے صلیب دے دیا گیا، حالانکہ قطعی طور پر یہ عربی زبان کے محاورے کے خلاف ہے، ورنہ اس شخص کا ذکر ہونا چاہیے تھا جس نے مسیح کی شبیہ اختیار کی اور مسیح سے مشابہ ہو گیا۔ شبہ لہم کے واضح طور پر یہ معنی ہے کہ وہ شبے میں پڑ گئے اور معاملہ ان پر مشتبہ ہو گیا۔ حضرت امام رازی نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے وَلَٰكِن وَقَعَ لَهُمُ الشُّبْهَةُ، اور اسی طرح بل رفع اللہ علیہ کے تحت حضور فرماتے ہیں کہ یہ آیت بعض علماء کے اس دعوے کی تردید کر رہی ہے کہ حضرت عیسیٰ کا رفع آسمان کی طرف کیا گیا تھا۔ یہ آیت وضاحت سے بیان کر رہی ہے کہ بل رفع اللہ الیہ، یعنی آسمان کا لفظ یہاں ہے ہی نہیں، اللہ نے اس کا رفع اپنی طرف کیا تھا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کون سی جگہ اللہ سے خالی ہے جس کی طرف مسیح اٹھائے گئے؟ حقیقت یہ ہے کہ جہاں مسیح موجود تھے وہیں خدا بھی تھا، پس رفع سے مراد درجات کی بلندی ہے۔ اس سلسلے میں مزید معانی اور مطالب جو ہیں وہ آپ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام اور خلفائے خلفائے کرام کی بیان فروزہ تفاسیر میں تفصیل کے ساتھ مطالعہ کر سکتے ہیں۔ پھر اگلی آیت جو ہے وہ بھی بہت عام ہے، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنُنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، اس کے متعلق بھی بہت ساری غلط تفسیریں جو ہیں وہ کی گئی ہیں جو قرآنی بیانات کے برخلاف ہیں، جو حقیقت سے ٹکراتی ہیں، اور اس پہلو سے بھی حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے اور خلفائے کرام نے اس کے مختلف پہلوؤں پر بڑی وضاحت سے روشنی ڈالی ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ فرمایا ہے کہ کوئی اہل کتاب میں سے ایسا نہیں جو ہمارے اس بیان مذکورہ بالا پر جو ہم نے اہل کتاب کی خیالات کی نسبت ظاہر کیا ہے ایمان نہ رکھتا ہو۔ یعنی ان آیت میں اوپر فرمایا کہ یہ شک میں پڑے ہوئے ہیں، کوئی بھی یقینی طور پر اہل کتاب میں سے یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا گیا تھا یا صلیب پر انہیں موت واقع ہو گئی تھی۔ وہ اس بارے میں شک میں ہیں، یقین انہیں حاصل ہی نہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ اگلی آیت میں یہ بیان فرمایا گیا کہ اہل کتاب میں سے ہر ایک اس عقیدے پر قائم ہے، یعنی یہودی اپنے اس عقیدے پر ہیں کہ ان کو ہم نے قتل کر دیا تھا، جس کی قرآن نفی کر رہا ہے۔ یہودی اور مسیحی یہ کہتے ہیں کہ وہ ہماری خاطر صلیب پر مارا گیا، اور یہودی کہتے ہیں کہ ہم نے اسے صلیب پر چڑھا کے مار دیا۔ یہ بھی وہ اس بارے میں بھی یقینی طور پر انہیں علم نہیں ہے اور وہ غلط بات کرتے ہیں، اس شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ یہ وہ بات ہے جس پر وہ اپنی موت سے پہلے ہر جو یہودی یا عیسائی ہے وہ یہ اعتقاد رکھتا ہے۔ لیکن آپ اس بات کی وضاحت کرتے ہیں، یعنی ہم جو پہلے بیان کر رہے ہیں کہ کوئی اہل کتاب اس بات پر دلی یقین نہیں رکھتا کہ در حقیقت مسیح مصلوب ہو گیا ہے، کیا عیسائی اور کیا یہودی صرف ظن اور شبہ کے طور پر ان کے مصلوب ہونے کا خیال رکھتے ہیں، یہ ہمارا بیان صحیح ہے، کوئی اس سے انکار نہیں کر سکتا۔ ہاں، اس کی موت کے بارے میں انہیں خبر نہیں کہ وہ کب مرا، سو اس کی ہم خبر دیتے ہیں کہ وہ مر گیا اور اس کی روح عزت کے ساتھ ہماری طرف اٹھائی گئی۔ آپ فرماتے ہیں اس جگہ یاد رہے کہ خدا تعالیٰ کا یہ کہنا کہ کوئی اہل کتاب میں سے ایسا نہیں کہ ہمارے اس بیان پر جو ان کے خیالات کے بارے ہم نے ظاہر کیا ایمان نہ رکھتا ہو، یہ ایک اعجازی بیان ہے۔ اسی ضمن میں آپ پھر فرماتے ہیں اب ناظرین سمجھ سکتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے جو اس بحث کو چھیڑا کہ مسیح مصلوب نہیں ہوا بلکہ اپنی موت سے فوت ہوا، اس تمام بحث سے یہی غرض تھی کہ مسیح کے مصلوب ہونے سے دو مختلف فرقے یعنی یہود اور عیسائی دو مختلف نتیجے اپنی اپنی اغراض کی تائید میں نکالتے تھے۔ یہودی کہتے تھے کہ مسیح مصلوب ہو گیا اور توریت کی روپ سے مصلوب لعنتی ہوتا ہے، یعنی قرب الہی سے مہجور اور رفع کی عزت سے بے نصیب رہتا ہے، اور شان نبوت اس حالت ذلت سے برتر و اعلیٰ ہے۔ اور عیسائیوں نے یہودیوں کی لعن و طعن سے گھبرا کر یہ جواب بنا لیا تھا کہ مسیح کا مصلوب ہونا اس کے لیے مضر نہیں، بلکہ یہ لعنت اس نے اس لیے اپنے ذمہ لے لی کہ تا گناہگاروں کو لعنت سے چھڑاوے۔ سو خدا تعالیٰ نے ایسا فیصلہ کیا کہ ان دونوں فریق کے بیانات مذکورہ بالا کو کالعدم کر دیا اور ظاہر فرما دیا کہ کسی کو ان دونوں گروہوں میں سے مسیح کے مصلوب ہونے پر یقین نہیں ہے، اور اگر ہے تو وہ سامنے آوے۔ سو وہ بھاگ گئے اور کسی نے بھی دم نہ مارا۔ اسی طرح آپ فرماتے ہیں کہ اسی آیت کی مزید وضاحت کے سلسلے میں
واضح ہو کہ سائل کو یہ دھوکہ لگا ہے کہ اس نے اپنے دل میں یہ خیال کر لیا ہے کہ آیت فرقانی کا یہ منشا ہے کہ مسیح کی موت سے پہلے تمام اہل کتاب کے فرقوں کا اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ وہ یہ لوگ، بعض لوگ اس کی تشریح کرتے ہیں کہ مسیح آئیں گے دوبارہ اور مسیح کی موت سے پہلے تمام اہل کتاب اس پر ایمان لے آئیں گے۔ حضور فرماتے ہیں کہ یہ درست نہیں ہے، کیونکہ اگر ہم فرض کے طور پر تسلیم کر لیں کہ آیت موصوفہ بالا کے یہی معنی ہیں، تو اس سے لازم آتا ہے کہ زمانہ صعود مسیح سے اس زمانے تک کہ مسیح، آپ فرماتے ہیں کہ اس سے لازم آتا ہے کہ زمانہ صعود مسیح سے اس زمانے تک کہ مسیح نازل ہو، جس قدر اہل کتاب دنیا میں گزرے ہیں یا اب موجود ہیں یا آئندہ ہوں گے، وہ سب مسیح پر ایمان لانے والے ہوں۔ حالانکہ یہ خیال ببداہت باطل ہے۔ ہر یک شخص خوب جانتا ہے کہ بے شمار اہل کتاب مسیح کی نبوت سے کافر رہ کر اب تک واصل جہنم ہو چکے ہیں، اور خدا جانے آئندہ بھی کس قدر کفران کی وجہ سے اس آتشی تنور میں پڑے رہیں گے۔ اگر خدا تعالیٰ کا یہ منشا ہوتا کہ وہ تمام اہل کتاب فوت شدہ مسیح کے نازل ہونے کے وقت اس پر ایمان لاویں گے، تو وہ ان سب کو اس وقت تک زندہ رکھتا جب تک کہ مسیح آسمان سے نازل ہوتا۔ لیکن اب مرنے کے بعد ان کا ایمان لانا کیوں کر ممکن ہے؟ فرماتے ہیں کہ بعض لوگ نہایت تکلف اختیار کر کے یہ جواب دیتے ہیں کہ ممکن ہے کہ مسیح کے نزول کے وقت خدا تعالیٰ ان سب اہل کتاب کو پھر زندہ کرے جو مسیح کے وقت بعث سے مسیح کے دوبارہ نزول تک کفر کی حالت میں مر گئے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یوں تو کوئی کام خدا تعالیٰ سے غیر ممکن نہیں، لیکن زیر بحث تو یہ امر ہے کہ کیا قرآن کریم اور احادیث صحیحہ میں ان خیالات کا کچھ نشان پایا جاتا ہے؟ بعض لوگ کچھ شرمندے سے ہو کر دبی زبان سے یہ تعویل پیش کرتے ہیں کہ اہل کتاب سے مراد وہ لوگ ہیں جو مسیح کے دوبارہ آنے کے وقت دنیا میں موجود ہوں گے، اور وہ سب مسیح کو دیکھتے ہی ایمان لے آویں گے، اور قبل اس کے جو مسیح فوت ہو وہ سب مومنوں کی فوج میں داخل ہو جائیں گے۔ لیکن یہ خیال بھی ایسا باطل ہے کہ زیادہ لکھنے کی حاجت نہیں۔ اول تو آیت موصوفہ بالا صاف طور پر فائدہ تعمیم کا دے رہی ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل کتاب کے لفظ سے تمام وہ اہل کتاب مراد ہیں جو مسیح کے وقت میں یا مسیح کے بعد برابر ہوتے رہیں گے، اور آیت میں ایک بھی ایسا لفظ نہیں جو آیت کو کسی خاص محدود زمانے سے متعلق اور وابستہ کرتا ہو۔ علاوہ اس کے یہ معنی بھی جو پیش کیے گئے ہیں ببداہت فاسد ہیں، کیونکہ احادیث صحیحہ بآواز بلند بتلا رہی ہیں کہ مسیح کے دم سے اس کے منکر، خواہ وہ اہل کتاب ہیں یا غیر اہل کتاب، کفر کی حالت میں مریں گے۔ اور اسی طرح فرماتے ہیں کہ اس جگہ یہ بھی یاد رہے کہ آخر کے آیت میں جو یہ لفظ واقع ہے کہ قبل موت ہی، اس کلام سے اللہ جل شانہ کا یہ مطلب ہے کہ کوئی شخص مسیح کی عدم مصلوبیت سے یہ نتیجہ نہ نکال لے کہ چونکہ مسیح صلیب کے ذریعے سے مارا نہیں گیا اس لیے وہ مرا بھی نہیں۔ سو بیان فرما دیا کہ یہ تمام حال تو قبل از موت طبی ہے، اس لیے اس موت کی نفی نہ نکال لینا جو بعد اس کے طبی طور پر مسیح کو پیش آ گئی۔ گویا اس آیت میں یوں فرماتا ہے کہ یہود اور نصارہ ہمارے اس بیان پر بالاتفاق ایمان رکھتے ہیں کہ مسیح یقینی طور پر صلیب کی موت سے نہیں مرا، صرف شکوک و شبہات ہیں۔ سو قبل اس کے جو وہ لوگ مسیح کی موت طبی پر ایمان لاویں جو در حقیقت واقع ہو گئی ہے، اس موت کے مقدمہ پر انہیں ایمان ہے، کیونکہ جب مسیح صلیب کی موت نہیں مرا، جس سے یہود اور نصارہ اپنے اپنے اغراض کی وجہ سے خاص نتیجے نکالنے چاہتے تھے، تو پھر اس کی طبی موت پر بھی ایمان لانا ان کے لیے ضروری ہے، کیونکہ پیدائش کے لیے موت لازمی ہے۔ دوسرے طور پر آیت کے یہ بھی معنی ہے کہ مسیح تو ابھی مرا بھی نہیں تھا کہ جب سے یہ خیالات شک و شبہ کے یہود و نصارہ کے دلوں میں چلے آتے ہیں۔ تو یہ مختلف پہلوؤں سے اس آیت کے مختلف معانی کو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے تفصیل سے بیان فرمایا ہے، اور خلفائے کرام نے بھی اس پر بڑی تفصیل سے روشنی ڈالی۔ سورہ نساء کی آیت 172 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ القاہا الی مریم وروح منہ۔ اس پر حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ کا ایک نوٹ ہے جو آپ کے بیان فروزہ ترجمے میں شائع شدہ ہے، میں وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یہ مضمون بھی بہت اہم ہے اور ہمیں اس سے پوری طرح آگاہی ہونی چاہیے۔ حضور فرماتے ہیں کہ عیسائی اس آیت سے یہ استنباط کرتے ہیں کہ مسیح عام رسول نہیں تھا بلکہ اللہ کا کلمہ تھا، اور بائبل کے اس حوالے کا ذکر کرتے ہیں جس میں فرمایا گیا کہ ابتداء میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا، یوحنا باب آیت 1۔
وہ حضرت مسیح کو کلمۃ اللہ یا کلام اللہ قرار دیتے ہیں۔ اس کا رد سورہ کاف کی آخری 10 آیات میں موجود ہے، خصوصاً اس آیت میں کہ اگر تمام سمندر سیاہی بن جائیں اور ان جیسے اور سمندر بھی ان کی مدد کو آئیں تو اللہ تعالیٰ کے کلمات ختم نہیں ہو سکتے۔ بس اللہ کے کلمہ سے مراد خدا کا کن فرمانا ہے، جس کے نتیجے میں تمام جاندار اور بے جان چیزیں وجود میں آئیں۔ مسیح بھی ان میں سے ایک تھا۔ تو عیسائی جو یہ بعض اوقات کہتے ہیں کہ دیکھو آپ کے قرآن میں مسیح کو کلمہ کہا گیا ہے، کسی اور کو کلمہ نہیں کہا گیا، تو قرآن کریم تو یہ بتاتا ہے کہ اللہ کے بے شمار کلمات ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف کوئی ایسی فضیلت منسوب کرنی جس کی طرف قرآن کریم جس کی قطعاً تائید نہیں فرماتا، وہ تو بہت سارے کلمات کا ذکر فرماتا ہے۔ تو مراد یہ ہے کہ اللہ کے کن کے نتیجے میں ان کی پیدائش ہوئی اور وہ خدا تعالیٰ کے بے شمار کلمات میں سے ایک کلمہ تھے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی تفاسیر میں بھی بڑی تفصیل سے اس پہ روشنی ڈالی ہے اور فرمایا ہے کہ یہ ایک خاص روحانی مقام ہے جس پہ پہنچنے والا جو ہے وہ کلمہ بن جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا، اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی خاص تجلیات ظاہر ہوتی ہیں۔ تو اس میں دراصل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک روحانی مقام اور مرتبہ کی طرف اشارہ کیا گیا تھا۔ یہ بھی نہایت ہی پرلطف اور لطیف تفسیر ہے جو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے، اور یہ بھی اس لائق ہے کہ اسے پوری توجہ کے ساتھ پڑھا جائے اور سمجھا جائے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف جو ناجائز طور پر عیسائی جو ہیں وہ بعض باتیں منسوب کرتے ہیں، ان کا رد بھی ہو اور حقیقت سے دنیا کو آشکار کیا جائے۔ اسی طرح سورہ 6 پارے کی میں ہی سورہ مائدہ بھی آتی ہے جس کا آغاز اس سے ہوتا ہے، اور سورۃ المائدہ کی آیت 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ اس پہلو سے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی تفسیر سے میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور شاید اس کے ساتھ ہی وقت بھی آج کے پروگرام کا ختم ہو جائے گا۔ حضور یہ فرماتے ہیں، میں آپ کی جو بیان فرمودہ تفسیر ہے اس میں سے کچھ حصے عرض کرتا ہوں۔ یہ دستور ہونا چاہیے کہ کمزور بھائیوں کی مدد کی جاوے اور ان کو طاقت دی جاوے۔ یہ کس قدر نامناسب بات ہے کہ 2 بھائی ہیں، ایک تیرنا جانتا ہے اور دوسرا نہیں، تو کیا پہلے کا یہ فرض ہونا چاہیے کہ وہ دوسرے کو ڈوبنے سے بچاوے یا اس کو ڈوبنے دے؟ اس کا فرض ہے کہ اس کو غرق ہونے سے بچائے۔ اسی لیے قرآن شریف میں آیا ہے تعاونوا علی البر والتقوی، کمزور بھائیوں کا بار اٹھاؤ، عملی، ایمانی اور مالی کمزوریوں میں بھی شریک ہو جاؤ، بدنی کمزوریوں کا بھی علاج کرو، یعنی ہر پہلو سے ان کا سہارا بنو۔ تعاونوا علی البر والتقوی میں حضور فرماتے ہیں، میں دوبارہ پڑھتا ہوں، کمزور بھائیوں کا بار اٹھاؤ، عملی، ایمانی اور مالی کمزوریوں میں بھی شریک ہو جاؤ، بدنی کمزوریوں کا بھی علاج کرو۔ کوئی جماعت نہیں ہو سکتی جب تک کمزوروں کو طاقت والے سہارا نہیں دیتے، اور اس کی یہی صورت ہے کہ ان کی پردہ پوشی کی جاوے۔ صحابہ کو یہی تعلیم ہوئی کہ نئے مسلموں کی کمزوریاں دیکھ کر نہ چڑھو، کیونکہ تم بھی ایسے ہی کمزور تھے۔ اسی طرح یہ ضرور ہے کہ بڑا چھوٹے کی خدمت کرے اور محبت ملائمت کے ساتھ برتاؤ کرے۔ فرماتے ہیں، دیکھو وہ جماعت نہیں ہو سکتی جو ایک دوسرے کو کھائے، اور جب 4 مل کر بیٹھیں تو ایک اپنے غریب بھائی کا گلہ کریں اور نکتہ چینیاں کرتے رہیں اور کمزوروں اور غریبوں کی حقارت کریں اور ان کو حقارت اور نفرت کی نگاہ سے دیکھیں۔ ایسا ہرگز نہیں چاہیے، بلکہ اجماع میں چاہیے قوت آ جاوے اور وحدت پیدا ہو جاوے، جس سے محبت آتی ہے اور برکات پیدا ہوتے ہیں۔ کیوں نہیں کیا جاتا کہ اخلاقی قوتوں کو وسیع کیا جاوے، اور یہ تب ہوتا ہے کہ جب ہمدردی، محبت اور عفو اور کرم کو عام کیا جاوے اور تمام عادتوں پر رحم اور ہمدردی، پردہ پوشی کو مقدم کر لیا جاوے۔ ذرا سی بات پر ایسی سخت گرفتیں نہیں ہونی چاہیے جو دل شکنی اور رنج کا موجب ہوتی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، جماعت تب بنتی ہے کہ بعض کی ہمدردی کرے، پردہ پوشی کی جاوے۔ جب یہ حالت پیدا ہو تب ایک وجود ہو کر ایک دوسرے کے جوارے ہو جاتے ہیں اور اپنے تئیں حقیقی بھائی سے بڑھ کر سمجھتے ہیں۔
آپ فرماتے ہیں انسان کی کمزوریاں جو ہمیشہ اس کی فطرت کے ساتھ لگی ہوئی ہیں ہمیشہ اس کو تمدن اور تعاون کا محتاج رکھتی ہیں، اور یہ حاجت تمدن اور تعاون کی ایک ایسا بدیہی امر ہے کہ جس میں کسی عاقل کو کلام نہیں۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام جو توکل اور تفویض اور تحمل اور مجاہدات افعال خیر میں سب سے بڑھ کر ہیں، ان کو بھی برایت اسباب ظاہری من انصاری اللہ کہنا پڑا۔ خدا نے بھی اپنے قانون تشریعی میں بتصدیق اپنے قانون قدرت کے تعاونوا علی البر والتقوی کا حکم دیا ہے۔ یہ ایک بہت ہی بہترین موٹو ہے تمام مومنین کے لیے، اور بالخصوص ہم احمدی مسلمانوں کے لیے، کہ نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے سے ہاتھ بٹاؤ، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اور گناہ اور زیادتی کے معاملے میں کسی سے تعاون نہ کرو، کوئی بھی ہو۔ یہ جماعت احمدیہ کا لائے عمل ہے، اور اسی کی طرف ہمیں خلفائے کرام بھی توجہ دلاتے رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی وجہ سے دنیا میں کہیں بھی کوئی بھی نیکی اور بھلائی کا کام ہو، تقوی کا کام ہو، تو جماعت اس میں ہمیشہ خدمت میں اور تعاون میں آگے ہوتی ہے، لیکن کسی قسم کے گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ہم کسی کے ساتھ ہاتھ نہیں بٹاتے، تعاون کا ہاتھ نہیں بڑھاتے۔ اور یہ وہ موٹو ہے جو قرآن کریم نے مومنوں کو دیا تھا، اور اللہ تعالیٰ کی وجہ سے خلافت کے زیر سایہ ہم اس موٹو پر عمل کرنے کے لیے مسلسل جد و جہد کرتے رہتے ہیں۔ جماعت احمدیہ کی 100 سال سے زائد کی تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ جماعت احمدیہ کسی بھی فتنہ و فساد میں کبھی شامل نہیں ہوئی، ہمیشہ نیکی اور تقوی کے کاموں میں تعاون کیا ہے، اور یہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ قرآن خدا نما ہے، خدا کا کلام ہے، خدا کا کلام ہے، بے اس کے معرفت کا چمن نہ تمام